لیکن نیکسٹ کوشچن ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اگر رونا نہ آئے تو جان بوجھ کر رونے والی شکل بنانا سنت ہے؟ جی بزرگوں کی سنت ہے یہ ہمیں کہیں تعلیم نہیں دی گئی ہے. یہ یعنی صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کے رونے والی شکل بنا لیں. اور اگرچہ اللہ کو تو معلوم ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے، اس کے سامنے کیا آپ نے، چونکہ یہ لوگ شکلوں سے ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، فریب کر رہے ہوتے ہیں نا یہ، لیکن وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ رونے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں تو آپ ان جیسی شکل ہی بنا لیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ شکلیں بنانے سے کچھ نہیں ہونا، ورنہ تو لوگوں نے داڑیاں رکھ کے دھوکے بھی دیے ہیں لوگوں کو. انہوں نے بھی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ یعنی دھوکہ بازوں نے داڑیاں رکھ لی ہوئی ہیں. تو میں اس میں پہلے تو عرض کروں گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو شکل سے، پگڑی سے، داڑھی سے آپ عوام الناس کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. مال سے عوام کو تو بت بنا سکتے ہیں کہ بڑا سخی ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے اس نے میرے لیے کی ہے سخاوت یا کسی اور کے لیے کی ہے. تو یہ بالکل صوفیاء کا موقف باطل ہے. رونا آئے جبھی رونے جیسی شکل بنانی چاہیے، یعنی اس طریقے سے جان بوجھ کے آپ رونے والی شکل اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ہمارے ٹی وی چینلز پہ کئی ایک علماء واعظین نظر آئیں گے کہ وہ دعا کرتے ہوئے ایسا رو رہے ہوتے ہیں. خصوصاً باپا جانی کو آپ دیکھیں کہ لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں رو رہے اور آنسو ایک نہیں نکل رہا ہوتا. وہ بندہ کہتا ہے یار آنسو بھی نہیں آ رہے تو یہ رو رہا کیوں ہے، یہ کیسا ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں کیا رو رو کے؟ نہیں، وہ رونے جیسی شکل بنا رہے ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ یہ انہوں نے ہی تعلیم فرمایا ہے. تو ہمارے ایکس مرشد ہیں، ہمارے پیر صاحب رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو ان کو جانتے ہیں. تو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائے. اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو نیک بندوں کی شکل بھی بڑی پسند ہے، تو آپ نیک خود بن نہیں سکتے تو شکل ہی نیکوں والی بنا لیں. تو یہ علیحدہ بات ہے، یہ پورے کا پورا فراڈ ہی اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہمارے علماء نے شکلیں بنا لی ہیں نیکوکاروں والی، اور دیکھ لیں ان کا کام دنیا میں تو چل رہا ہے، ویسے چندے بھی مل رہے ہیں، لوگ ادب بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں سر کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ کہنا کہ جی رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں، تو یہ آپ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو ہی نا. پھر ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جی آپ دعا کروا رہے ہیں رو رو کے، اور آپ کے منہ کے اوپر مسلسل کیمرہ رکھا ہوا ہے، اور آپ 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، 5 دفعہ آپ کو کیمرے میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. آپ کی نماز کدھر رہ گئی ہے؟ بندے کا لا محالہ دھیان جاتا ہے. اب اچھا آپ تو کیمرے میں صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سائڈ سے ویڈیو بنانے والے کو اگر دیکھ لیں نا تو آپ کہیں یار یہ کیسا ریاکار شخص ہے. وہ ایسے ایسے جا کے آگے جا کے اس کی بنا رہا ہوتا ہے. یا تو نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھا رہا، پھر تو ٹھیک ہے، اپنی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، تو اس کے دماغ میں نہیں آتا ہوگا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ریاکاری نہیں آتی ہوگی. یہ بھی تو حدیث میں ہے نا مسند احمد میں، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اپنا سجدہ تھوڑا لمبا کر دوں، وہ بھی ریاکار ہے. ہائے ہائے ہائے، رونے جیسی شکل بناؤ. ایک کہانیاں نے ساریاں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. تو اکیلا بیٹھ کے یاد کریں. لوگوں کے سامنے آپ کیوں پیڑی پیڑی شکلیں بناتے ہیں؟ اکیلے بیٹھ کے یاد کریں. رونا آئے گا، اور سر رونا تو تب ہی آئے گا نا جب خدا کی کوئی شناخت ہوگی، خدا کی طرف توجہ ہوگی. رونا جن کو آتا تھا وہ تو قرآن سن کے آتا تھا، آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا. آپ تو قرآن سن کے یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم امام صاحب رکوع ہی جان گئے، اس گل نو رو رہے ہوتے ہو کہ تھک گیا. قرآن سن کے کہاں سے رونا آنا ہے؟ عربیوں کو اس لیے آتا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے.
تو یہ بالکل جعلی بات ہے جی، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں. تو چونکہ انہوں نے باقی پوری قوم کو اسی طریقے سے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ اگر نیک نہیں ہے تو نیکوں جیسی شکل ہی بنا لیں، کہ داڑھی رکھ لیں، پگڑی رکھ لیں.